ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق اس کا 8واں باب پہلی 10 آیات۔ اس وقت بڑا ہجوم جمع ہوا اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہ تھا، تو یسوع نے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا، مجھے ہجوم پر ترس آتا ہے، کیونکہ یہ 3 دن سے برابر میرے ساتھ ہے اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں۔ اگر میں انہیں بھوکا ان کے گھر جانے کے لیے رخصت کروں تو وہ راہ میں ماندے پڑ جائیں گے، کیونکہ بعض ان میں سے دور سے آئے ہوئے ہیں۔ اس کے شاگردوں نے اسے جواب دیا کہ اس ویرانے میں کہاں سے کوئی انہیں روٹی سے سیر کر سکتا ہے؟ تب اس نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ وہ بولے 7۔ پھر اس نے ہجوم کو زمین پر بیٹھنے کا حکم دیا اور اس نے وہ 7 روٹیاں لیں اور شکر کر کے توڑیں اور اپنے شاگردوں کو دیتا گیا کہ ان کے آگے رکھتے جائیں، اور وہ ہجوم کے آگے رکھتے گئے، اور ان کے پاس تھوڑی سی چھوٹی مچھلیاں بھی تھیں، سو اس نے ان پر برکت دے کر کہا کہ یہ بھی آگے رکھی جائیں، اور وہ کھا کر سیر ہوئے اور بچے ہوئے ٹکڑوں کے ساتھ ٹوکرے اٹھائے، اور کھانے والے تقریباً 4000 تھے۔ پھر اس نے انہیں رخصت کیا اور وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ فوراً کشتی پر چڑھ کر دلمانوتا کے علاقے میں گیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، آج کے کلام میں ہم سنتے ہیں کہ ہجوم پر یسوع کا طرز صرف ان کی روحانی ضرورت تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس کی جسمانی تھکن اور بھوک بھی اس کے دل کو چھو گئی۔ 3 دن سے ساتھ رہنے والی اس بھیڑ کو وہ نظر انداز نہیں کرتا، بلکہ یہ فکر کرتا ہے کہ اگر انہیں بھوکا بھیجا گیا تو راستے میں ٹوٹ جائیں گے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا ہماری ایسی ضرورتوں کو بھی جانتا ہے جن کا ہم خود اظہار نہیں کر پاتے۔ شاگردوں کی نظر میں وسائل ناکافی تھے، بیابان، کم روٹیاں اور بڑی بھیڑ، مگر یسوع کے ہاتھ میں وہی تھوڑی سی روٹیاں اور مچھلیاں کافی ہو گئیں۔ جب انسان شکر گزاری کے ساتھ اپنی کمی خدا کے حوالے کرتا ہے تو خدا اس میں برکت ڈال کر اسے بہتوں کے لیے کافی بنا دیتا ہے۔ آخر میں نہ صرف سب سیر ہوئے بلکہ بچے ہوئے ٹکڑے بھی جمع کیے گئے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ خدا کی فراہمی کبھی ادھوری نہیں ہوتی، وہ ضرورت پوری ہی نہیں کرتا بلکہ اضافہ بھی دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم اپنی کمزوری، کمی اور سوالات کے ساتھ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ انہیں برکت میں بدل دیتا ہے۔